میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگو ادھر ادھر خیر تلاش کرنے والوں، دنیا میں، دولت میں، منصب میں خیر تلاش کرنے والوں، عزت تلاش کرنے والوں، میں محمد کہتا ہوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں، یعنی قرآن کا دامن پکڑنے والے میری امت میں سب سے بزرگ لوگ وہ ہیں، یعنی عزت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کا دامن پکڑنے والے ہوں گے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک اس گھر میں ایک جانور تھا، اس کا گھوڑا تھا، وہ پھدکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بدلی ہے خوبصورت اور اس نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ صبح ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے حبیب رات میں نے یہ کچھ دیکھا، میں تو ڈر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ حضور میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس گھر میں سکینے کو نازل فرماتا ہے۔ وہ سکینہ تھا، وہ اللہ کی برکتیں تھی۔ جس گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اللہ رب العزت اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ قرآن گھر میں برکت کا بھی باعث ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ یہ بھی فتنے ہوں گے، قرب قیامت میں یہ بھی فتنے ہوں گے۔ حضور ان کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ مولا علی نے عرض کی حضور پھر ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی کتاب اللہ، جس نے اس کا دامن پکڑ لیا اللہ ان فتنوں سے اس کو بچا لے گا۔ تو یہ کتاب آدمی کو فتنوں سے بچائے گی۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یاد رکھیں یہ پرفتن دور ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بڑا اچھا دور ہے، نہ ہم نے تاریخ بھی پڑھی ہے مسلمانوں کے اوپر سقوط بغداد، کیا کچھ نہیں ہوا، خون کی ندیاں بہیں اور پھر کیا کیا احوال تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اس دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ علماء اس وقت اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ قوا حلال ہے یا حرام ہے، اور مسواک کی جو ہے وہ لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ علماء اس وقت ان بحثوں میں پڑے ہوئے تھے کہ تتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ علماء جو ہے ان جھگڑوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ اہل بیت طہار کا وراثت میں حصہ تھا یا نہیں تھا۔ اور بھائی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ اہل بیت طہار کا حصہ وراثت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے یا نہیں ہے۔ تم سے سوال کیا جائے گا کس صحابی کا مقام زیادہ ہے، کس صحابی کا مقام تھوڑا ہے۔ آج جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو صاحب یہ جھگڑے پہلے بھی ہوئے اور آنے والی ظالموں نے ہمارا برا حال کر دیا، اور آج وہی چیز دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہے، اور جن ممبر و محراب سے لوگوں کو جمع اور محبت کا درس ملنا تھا، آج انہی ممبر و محراب سے ہے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اپنی تجاویز اپنی آراء لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو، باقی سارے جھوٹ ہے۔ صاحب تاریخ افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ایک فرد اگر زمانے کے اندر معاشرے میں گناہ کرتا ہے تو تاریخ اس کو چھپا لیتی ہے، لیکن اگر پوری امت ہی جمع ہو کے گناہ کرنے لگ جائے پھر تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ ہم جمع ہو کے لگے ہوئے ہیں، ہم سب جمع ہو کے لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون چوس رہے ہیں۔ میرے پاس دولت آئے، میرے پاس شہرت آئے، میرے پاس زیادہ پیسہ آئے، جیسے بھی ہو تیسے بھی ہو میں زیادہ امیر ہونا چاہتا ہوں۔ تو صاحب یہ دستور پہلے بھی تھا، اور جس نے طریق سے نہیں سیکھا وہ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، ہمیں قرآن کے دامن کو پکڑنا ہوگا، اپنی اولادوں کو قرآن سکھانا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا۔